بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن علی وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد لم يرفع احد راسه غیر ابی بکر وعمر کانا یتبسمان الیہ ویتبسم الیہما رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بأیدیہما فقال ھذا نبعث یوم القیامہ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں شیخین بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں کے مشترکہ فضائل احادیث میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس میں 3 مختصر حدیثیں پڑھی گئی۔ ان میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنۃ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ اہل جنت کی پختہ عمر کے اہل جنت کے سردار ہوں گے، من الاولین والآخرین، پہلے والوں میں سے اور بعد والوں میں سے، یعنی جتنے بھی اہل جنت ہیں آدم علیہ السلام کی نسل سے لے کر قیامت تک تمام پیغمبروں کی امتوں میں جتنے بھی جنتی ہیں ان سب کے جو پختہ عمر کے جنتی ہیں ان کے یہ سردار ہوں گے، الا النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور مرسلین کی، یعنی گویا کہ ان کے اوپر صرف انبیاء اور مرسلین کا درجہ ہوگا، پیغمبروں اور رسولوں کا درجہ ہوگا، اور امت میں پوری ساری کی ساری امتوں میں، سابقہ امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی تمام اہل جنت کے بڑی عمر کی جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ یہاں لفظ کہول استعمال کیا ہے۔ کہول عربی زبان چونکہ بہت وسیع زبان ہے، عمر کے مختلف انسانی جو عمر کے مراحل بنتے ہیں تو ہر مرحلے کا ایک الگ الگ نام ہے۔ جیسے جوانی کو شباب کہتے ہیں جو عموماً 30 سال تک ہوتی ہے، پھر 30 سال کے بعد اور بعض روایتوں میں 33 سال کے بعد سے لے کر 50 یا 51 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس کو کہولت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ہماری اجمی زبان میں اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، بس زیادہ پختہ عمر والے کہہ سکتے ہیں۔ پھر 50 سال کے بعد شیخوخت کا زمانہ شروع ہے، بڑھاپا جسے کہتے ہیں۔ 50 سال کے بعد یہ شیخوخت۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر اور حضرت عمر کو سیدہ کہول اہل الجنت کہا، جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا تھا، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔
اسی طرح سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سردار ہونا جنت میں یہ اعزاز کی بات ہوگا، وہاں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، کسی کے پر کوئی آرڈر نہیں چلائے گا۔ سردار کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اس کی رعایا ہوں گے، اس کے ماتحت ہوں گے، بلکہ یہ ایک اعزازی لقب دیا جائے گا، عزت و احترام والا لفظ دیا جائے گا۔ جس طرح کوئی بادشاہ نہ ہو لیکن اسے اعزازی طور پر بادشاہ کا تاج سر پر پہنا دیا جائے۔ تو چونکہ جنت میں کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہوگا، ہر جنتی خود اس کو ایک الگ سلطنت ہوگی، اس کے حوریں، اس کے خادم، اس کے غلمان، ایک بادشاہت ہوگی، ہر آدمی اپنی ایک سلطنت رکھتا ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں کو خصوصی اعزاز کے طور پر یہ القاب دیے جائیں گے کہ یہ تمہارے سردار ہیں، یہ تمہارے مشر ہیں۔ ہاں جی۔ پھر اس طرح یہ سوال اٹھایا جاتا ہے شارحین کے ہاں کہ جیسا کہ دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ جنت میں تو سب جنتی ایک ہی عمر کے ہوں گے، کوئی ان میں بوڑھا موڑا نہیں ہوگا۔ وہ نبی علیہ السلام کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے نا، لیکن وہ مذاق سچی مذاق ہوتی تھی، جھوٹی مذاق نہیں ہوتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں ہوں گی۔ تو وہ عورت رونے لگی، ہائے میں جنت میں نہیں ہوں گی تو پھر کہاں ہوں گی، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو ان کو آخرت کی فکر تھی، تو اس لیے رونے لگی کہ نبی علیہ السلام کے وہ اس کا مطلب تو نہیں سمجھی نا، وہ سمجھی کہ میں جنت میں نہیں ہوں گی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جنت میں نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ مطلب ہے کہ تم ہوگی لیکن بوڑھی تو نہیں ہوگی، جوان ہوگی۔ تو دنیا میں انسان بوڑھا ہوتا ہے، چھوٹی عمر کا مر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وفات پا جاتے ہیں، یہ سب کے سب جنت میں 33 سال عمر کے ہوں گے اور ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے۔ اجی سے بڑھکے گے وہ نا ہمیشہ جوان رہیں گے، کروڑوں سال گزر جائیں گے، اربوں سال گزر جائیں گے، لیکن ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ تو دنیا فانی چیز ہے، اس میں جوانی بھی فانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جوانی ہے، دیوانی ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ تو فانی چیز ہے۔ ہاں اس کو قیمتی اگر بنانا ہے تو انسان اس جوانی کو عبادت میں لگائے، دین کے کاموں میں لگائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگائے، یہ جوانی قیمتی ہو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن۔ ان میں ایک یہ ہے کہ تو نے عمر کیسے گزاری تھی، کہاں گزاری تھی، پوری عمر کے بارے میں، چاہے کسی کی 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، 100 سال عمر ہے، 120 سال عمر ہے، عمر کیسے گزاری۔ اور پھر دوسرا سوال بطور خاص جوانی کے متعلق ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری تھی۔ حالانکہ پوری عمر میں تو جوانی بھی آ جاتی ہے، تو مستقل سوال جوانی کے متعلق کیا جائے گا۔ یہ جوانی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جوانی کو ہمارے نوجوان گناہوں میں لگا دیتے ہیں۔ بہت بعض سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یار بس جوانی ہے، یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، کرنے دو جو کرتے ہیں۔ ہاں سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں چھوڑو یار بس یہ نوجوان ہے، کرنے دینے۔ نہیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، کیوں نوجوان ہے تو کیا نوجوانوں کو اجازت ہے کہ پھر جو کرے کرے؟ نوجوانوں پر تو اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ تمہاری جسم مضبوط ہے، توانائی ہے، قوت ہے، اپنی ان توانائیوں کو کیوں گناہوں میں لگاتے ہو، کیوں شیطان کے کاموں میں لگاتے ہو؟ ان توانائیوں کو دین کے کاموں میں لگاؤ۔ تو بہرحال سوال یہ ہے کہ جنت میں تو سب جوان ہوں گے، پھر یہ کیا مطلب کہ حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ابو بکر اور عمر بڑی عمر کے جوانوں کے بڑی عمر کے جنتیوں؟ بلکہ یوں فرمایا کہ
اولین اور آخرین، اور سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔ تو اصل میں علماء یہ فرماتے ہیں، مختلف توجیحات ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں جوانی کی حالت میں، جو جنتی دنیا میں جوانی کی حالت میں مر گئے، ان کے سردار تو حسن حسین ہوں گے، اور جو پختہ عمر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے سردار جو ہے ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف دنیاوی مثالوں کے اعتبار سے ہے، مجموعی طور پر ابو بکر صدیق عمر فاروق کو پیغمبروں کے بعد تمام جنتیوں پر سرداری حاصل ہوگی، اور حسن حسین کو ان کے ماتحت ایک جنتیوں کے جو نوجوان دنیا میں گزرے ہیں ان کی سرداری انہیں ملے گی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ جو عورتیں جنتی ہوں گی ان کی سردار کہلائیں گی۔ تو بہرحال یہ سب کے لیے اعزاز کی بات ہے، ہم سب کو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اعزاز ہے، حسن حسین کے لیے بھی اعزاز ہے، لیکن جو لوگ حسن حسین کو مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں، انہیں تو شباب اہل جنت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انہیں سیدۃ نساء اہل الجنت، پھر یہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو ابو بکر عمر کو بھی کہا تھا کہ سیدہ کہول اہل الجنت، پھر ان سے کیوں بغض کینہ رکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سب کو مانتے ہیں، اور سب کو اپنے اپنے مقام پر مانتے ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کی اعتدال پسندی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے حد پر رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو تمام اہل جنت پر فضیلت ہوگی، صرف انبیاء اور رسول ان سے درجے میں بڑے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک دوسری حدیث جو یہاں پڑھی گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ نہیں، یہ حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے، لم یرفع احد رأسہ غیر ابی بکر و عمر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان چونکہ انوارات و تجلیات کا مرکز تھی، تو نبی علیہ السلام کی تجلیات اور انوارات کا سامنا صحابہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے تھے، خود بخود ان کی آنکھیں جھک جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لاتے تو صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کو یعنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، حالانکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کریں، وہ رخسار مبارک دیکھیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کی نظر ان کی طرف اٹھتی تو یہ اپنی آنکھیں جھکا لیتے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا روب جلال ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر وہ ہماری طرف نہ دیکھیں پھر تو ہم ان کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہماری طرف دیکھنے لگیں تو پھر خود بخود ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، آنکھیں آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسی شان دی ہوئی تھی، صحابہ کرام دیدار کرتے تھے نبی علیہ السلام کے چہرے، لیکن جب نبی علیہ السلام ان کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں، اور جب نبی علیہ السلام کی نظر کسی کے ساتھ مل جاتی پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا تھا، خود بخود اس کی آنکھیں جھک جاتی تھی، سوائے ابو بکر اور عمر کے۔ یہ نبی علیہ السلام چونکہ یہ بھی انتہائی بے تکلفی والی بات ہے، انتہائی قریبی دوست ایسا کر سکتا ہے جن کے ساتھ انتہائی محبت ہو، تو صرف ابو بکر اور عمر کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا لیتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے تبسم فرماتے تھے۔ جب ان کی آنکھیں آپس میں ملتی تھی تو ان کی آنکھیں جھکتی نہیں تھی، آنکھوں کا دیدار جاری رہتا تھا، اور پھر تبسم مسکراہٹ آ جاتی تھی، نبی علیہ السلام ان کے لیے مسکرا رہے ہیں، یہ ان کے لیے مسکرا رہے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ پاک نے ان کو دی ہے، یہ بہت پیار محبت والی بات ہے۔ ہم دنیا کی فانی محبتوں میں ایسے دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، آنکھیں آنکھوں سے مل جائیں، ایک دوسرے کے لیے مسکرا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان، ابو بکر صدیق عمر فاروق کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے، وہ ان کی طرف دیکھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ایک دوسرے کے لیے تبسم فرماتے تھے۔ تو یہ بھی بہت بڑی شان ہے جو ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہے۔ ایک اور حدیث میں، تیسری حدیث جو آج کے درس میں پڑھی گئی،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل آئے، ودخل المسجد، مسجد میں تشریف لائے، وابو بکر و عمر، اور اس کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ۔ اب منظر دیکھیں، نبی علیہ السلام درمیان میں روان، دائیں طرف ابو بکر صدیق، بائیں طرف عمر فاروق، تینوں ایک ساتھ اکٹھے آ رہے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دونوں کے ہاتھوں میں دیے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ عمر فاروق کے ہاتھ میں، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، تین دوست، انتہائی محبوب ترین دوست آپس میں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب صحابہ نے دیکھا تو یقیناً انہوں نے بڑا رشک آیا کہ کیا خوش نصیب ہیں یہ دونوں، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ تینوں چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام، اللہ پاک نے انہیں فراست دی ہوئی تھی، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی وہ رشک محسوس کیا، حسد تو نہیں ہوتا ان کے دل، رشک ہوتا ہے کہ کیا خوش نصیب ہیں یہ۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مزید اطلاع دی کہ بھائی یہ منظر آپ جو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو اور ان کے لیے اعزاز سمجھ رہے ہو، یہ صرف اب کا منظر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم ایسے اٹھائے جائیں گے، جب حشر کے دن میں اٹھائے جائیں گے تو تینوں اکٹھے ہو جائے، ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ برا بھلا کہیں وہ پھر اپنے ایمان کی خود خیر منائیں، ان کا ایمان کہاں باقی رہتا ہے، وہ کہاں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے والے لوگ کہلا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر حرف بحرف ہمیں یقین ہے، ایمان ہے، اسی وجہ سے ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اسی طرح حضرت عثمان، حضرت علی، اہل بیت، سب کے ساتھ ہماری محبت ہے، سب کی عزت اور احترام کے ہم قائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو بھی جس کے بارے میں تعلیم دی ہے ہم اسی تعلیم کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں انہی صحیح عقائد پر استقامت نصیب فرمائے، مرتے دم تک یہ عقیدت، یہ احترام جو ایمان کا حصہ ہے، اللہ پاک اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اور ہر قسم کی گمراہوں سے، غلط فتنوں سے، برے عقائد سے، بری صحبتوں سے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔